آپ خیال کر لیجیے گا کہ میں سامعین کو بتاتا چلوں، یہ جو انہوں نے آرمز اینڈ ایمونیشن ویپنری استعمال کی ہے، یہ باڑہ کی بنی ہوئی نہیں ہے، یہ صحیح کہیں سے کسی ملک سے بن کے آئی ہے. اگر ان کو ان کی گنز وغیرہ مل گئی، اس کے اوپر سیریل نمبرز لکھے ہوئے ہوں گے. کافی جگہ سیریل نمبر لکھتے ہیں، پہلے تو وہ مٹا بھی دیتے تھے کسی کیمیکل وغیرہ سے فائل کر دیتے تھے، لیکن اب پتہ چل جاتا کہ یہ ایکچولی جو تھی اس کا کہاں سے آئی تھی یہ. اچھا، تو موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ جو تھی ان کے پاس جو تھی لاہور والے جو ٹیررسٹ جو تھے، ان کے پاس 2 قسم کے راکٹ لانچر تھے. ایک جو راکٹ لانچر جو انہوں نے استعمال کیا تھا، جو انہوں نے ابھی تک وہ دکھا رہے ہیں، وہ ہے RPG-22. RPG کا مطلب ہوتا ہے راکٹ پروپیل گرینیڈ. یہ جو ہے تقریباً 6.25 پاؤنڈ کا ہوتا ہے یہ، اور یہ اس کی جو افیکٹو رینج جو ہے تقریباً 160 میٹر تک ہے، اور یہ آرمر پینیٹریشن جو ہے اس کی تقریباً ہے 400 ملی میٹر تک. اٹ از اے ویری ویری پورٹنٹ ویپن یہ جو انہوں نے استعمال کیا تھا. اور وہ جو بس ڈرائیور جو تھا اس نے کہا تھا کہ اس نے دیکھا تھا کہ یہ راکٹ اس کے اوپر فائر کیا، لیکن پرابلی مس ہو گیا اس سے. اچھا، یہ اور دوسرا جو میں نے شروع میں دیکھا تھا، آج وہ شروع میں نے دیکھا، اس کے بعد یا تو سینیٹائز ہو گیا یا پاکستانی میڈیا نے اس کو دوبارہ نہیں دکھایا، لیکن آج میں نے صبح اس کو دوبارہ دیکھا. میں نے وہ ایک لے کے پھر رہا تھا، وہ تھا کارل گوسٹاف سویڈش میڈ M84 ملی میٹر کا M2 اینٹی ٹینک ریکوائرلیس رائفل ہے. یہ جو رائفل جو ہے، یہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا یہ سویڈن میں بنتی تھی، پھر اس کو لائسنس ایشو کیا، اس کو ایک بیلجیم کی کمپنی ہے میکار، اس کو ایشو کیا یہ 1960s کے اندر. اسی دوران یہی ریکوائرلیس رائفل جو تھی کارل گوسٹاف کا جو لانچر اور اس کا ایمونیشن جو تھا 84 ملی میٹر کا جو تھا، یہ انڈیا کے اندر بھی بنتا. صحیح. اور یہ جو ہے یہ مجھے بڑی حیرت کن بات تھی کہ یہ دونوں چیزیں، اور وہ یہ بھی میں بتاتا چلوں، وہ RPG-22 جو ہے وہ بھی انڈین آرم فورسز کے اندر اسٹینڈرڈ ایشوئنس ہے. تو یہ الگ بات ہے، یعنی کوئنسیڈنٹل کہ وہ دونوں ان کے پاس آ گئے. اب اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا سیریل نمبر دیکھنا پڑے. اگر ان کا سیریل نمبر ان کو نظر آ گیا اور یہ ٹریس کر جاتے ہیں، اگر یہ دونوں ہمارے نیبر انڈیا کے پاس آتے ہیں، تو دس از دا موسٹ ڈیمنگ ایویڈینس اگینسٹ کہ یہ وہاں سے آئے تھے. صحیح. اب یہ جو سب سے پہلے ہم RPG-22 کی بات کرتے ہیں. جو RPG-22 ہے، آپ نے کہا کہ یہ اٹ از اسٹینڈرڈ ایشوئنس ان انڈین آرمی. وٹ از دا چانس کہ یہ وہاں سے اگر نکلے گا اور اگر کسی ٹیررسٹ کے ہاتھ میں لگے گا، ہاؤ مچ ڈو یو تھنک از لائکلی کہ جس طرح انڈین ہارڈ ایلیمنٹس ہیں، جس طرح ہیمنت اس کا نام آتا ہے انڈین کرنل کا، جو کہ ہی واز انوالوڈ ان جس نے RDX لیا تھا، جس نے ایکسپٹ کیا تھا کہ جی میں نے RDX لیا ہے فرینڈشپ ٹرین کو اڑانے کے لیے، سمجھوتا ایکسپریس کے لیے. ڈو یو تھنک دیٹ کوڈ بی ٹائپ آف انوالومنٹ، یا somebody can just go grab it from their bunkers and use it against in another country's territory? میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ جو اس کے میں کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ وہاں سے بھی کسی نے چوری کر لیا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو ٹیررسٹ 12 جو گم گئے وہاں لاہور کے اندر، 3 جو آپ کہہ رہے ہیں 2 پکڑے بھی گئے، باقی 10 رہ گئے، اگر یہ وہاں سے آ گئے افغانستان کے تھرو آئے، تو وہاں جو ان کی اتنی کانفلکٹ بنی ہوئی ہیں، ادھر را والے اس کو لے کے آگے ہوں گے. یہ would have flown from India to the consulate in Afghanistan near Pakistani border, and they would have issued them over there. بہت ہی آسانی سے یہ ایشو کر سکتے ہیں. اوپر سے یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں وہ لوگ کہ را والے تھوڑے سیانے ہو گئے ہوں گے، انہوں نے جا کے کسی رشین مارکیٹ سے خرید لی ہوگی اس وجہ سے کہ وہ جو بندے جو لے کے آ رہے ہیں جن کو انہوں نے ٹرین کیا ہوا ہے، جو مور دین لائکلی کہیں انڈیا کے اندر کسی کیمپ میں ٹرین ہوئے ہوں گے،
وہ صرف اسی ویپن کے اوپر ٹرین ہوئے ہوں گے. تو انہوں نے ان کو وہاں سے انڈیا سے تو لے آئے ان کو افغانستان میں, لیکن انہوں نے کہیں رشیا سے انہوں نے RPG-22 خرید کے ان کو دے دیا ہوگا. لیکن پھر وہی پتا چلے گا کہ پھر سیریل نمبر اس کا پتا چل گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے, تو یہ دے کین ٹریس اٹ بیک کہ ایکچولی کس جگہ سے یہ مینوفیکچر ہوا ہے, کس کو انہوں نے بیچا ہے, اس نے کس کو بیچا ہے, اور وہاں سے یہ کس طرح یہاں پہنچا. تو یہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ یہ وہاں سے پہنچ گیا ہوگا. اب ہوتی ہے بات وہ دوسری کی کارل گسٹاف اینٹی ٹینک ریکارڈلیس رائفل کی. یہ جو اس کے اوپر مجھے تھوڑی حیرت ہی ہوئی ہے, ایسا جیسے یہ کارل گسٹاف جو ہے ایکچولی کافی بھاری ہے. یہ تقریباً 30 پاؤنڈ کا ہے. اس کی لانچر اور اس کا وار ہیڈ کے ساتھ جو ہے یہ 30 پاؤنڈ کا ہے, تقریباً 14.5 کلو گرام کا ہے یہ. تو اور اس کی جو رینج جو ہے وہ تقریباً 700 میٹر تک کی ہے. لیکن دس از مچ مور پاورفل دین دی RPG-22. یہ تو مجھے اگر یہ اس بس پر لگ جاتا ہے تو یہ اس بس کے تو چھیترا اڑا دیتا ہے. صحیح. اور دس ون واز فائرڈ ایکچولی, جو مس کر گیا تھا بس کو. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا فائر ہوا تھا. مجھے وہ وہاں جو ہے لاہور کے اندر وہ آئس وٹنسز جو بول رہے ہیں, کئی کہتے ہیں کہ جی 2 دھماکے ہوئے, کئی کہتے ہیں کہ جی نہیں 3 ہوئے, 2 راکٹ فائر کیے, 1 گرینیڈ کا دھماکہ تھا. تو ایکچولی وہ ادھر کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یعنی کتنے دھماکے ہوئے. اور اس وجہ سے یہ جو ریکارڈلیس رائفل جو ہے کارل گسٹاف کی جو ریکارڈلیس رائفل جو ہے یہ جو ہے یہ جب فائر ہوتی ہے تو اٹ ہیز اے ویری لاؤڈ بینگ. لیکن وہ جو راکٹ لانچر جو RPG-22 جو ہے اس کا جب وہ فائر ہوتا ہے تو وہ اس کا پیچھے سے بلاسٹ نکلتا ہے تو اس کی زیادہ آواز نہیں آتی ہے. اس کی آتی ہے لیکن زیادہ آواز نہیں آتی. اس کی جو ہے جس طرح کارل گسٹاف کی جو یہ فائر ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑا سا پٹاخہ پھٹا ہے جو لانچ ہوتا ہے. صحیح. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں جو ٹیکٹکس استعمال کیا گیا ہے اس پورے ایونٹ میں. از اٹ اے اسٹینڈرڈ انٹیلیجنس آپریشن یا یہ طالبان کا جو آپریشن ٹیکٹکس ہے وہ استعمال ہے؟ ہاؤ ڈو یو اینالائز دس ٹیکٹکس دیٹ ہیز بین یوزڈ؟ یہ جب حادثہ ہو رہا تھا لاہور میں تو میں پاکستان کے اندر ایک ہی از اے ویری پرسن ہو یوز ٹو سرو ان پاکستان آرمی and he was very good in small arms and land mines. ان کا کہنا تھا کہ جس طرح یہ ٹرینڈ ہو کے جس طرح یہ فائرنگ کر رہے تھے اربن وارفیئر, he used the word urban warfare. It was a classic example of how urban warfare is done. اور یہ جس طرح یہ ٹرینڈ اب دیکھیں نا 20 سے 25 منٹ فائرنگ ہوئی وہاں. صحیح. 5 پولیس کے اہلکار جو تھے وہ جہاں بھاگ ہوئے. ان میں سے ایک آدمی کو گولی بھی نہیں لگی. صحیح. تو آبویسلی دے ور ویری ویل ٹرینڈ اینڈ دے نیو ایگزیکٹلی ویئر ٹو فائر, واٹ ٹو لک فار اینڈ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اور دیکھیے جی حیرت کن بات یہ ہے کہ دا مومنٹ دے سا کہ دس مشن ہیز فیلڈ دے رین اوے. صحیح. اور یہاں کبھی نہیں ہوتا جب طالبان آخری تک میں نے مارنا ہی ہے اس کو. بالکل. You are saying that they were failure, they were trying to do something else, rather just killing the cricket team, they were trying to do something else? No, they were not. ان کا ایک ہدف تھا, وہ کرکٹ ٹیم تھا. اور اس کو وہ لے کر اغوا کرنا چاہ رہے تھے, اس کو لے کر وہ اغوا کرنا چاہ رہے تھے, یا وہ ان کو صرف مار کے بھاگنا چاہ رہے تھے؟ What they wanted to do? How do you... میرے بھی خیال کہ وہ مار کے بھاگنا چاہتے تھے, وہ بس کو ہائی جیک کرنا چاہتے تھے. جو بس جو تھی, اب مجھے یہ نہیں پتا کون سی ملک کی بس تھی, لیکن وہ بس بہت بڑی بس تھی. اور یہ ایسی بسیں جو تھیں, یہ اگر آپ دیکھیں نا ان اسرائیل in the 80s and early 90s ایسی بسوں کو ہائی جیک کرتے تھے یہ پیلسٹینیز, اور ہائی جیک کر کے 2 دن بیٹھے رہتے تھے وہاں. اور اتنی بڑی بسیں ہوتی تھیں کہ یعنی پھر وہاں ایکشن ہوتا تھا, ان کو بندے نکالتے تھے وہاں سے. اب اچھا اس میں آپ کو تھوڑا سا بتایا گا چلو. ایک انہوں نے ڈفل بیگ کھولا تھا, اس کے اوپر وہ یہ دکھا رہے تھے, جہاں تک میرا خیال ہے میں نے دیکھا تو اس کے اندر مجھے C4 نظر آیا تھا. ایک C4 ہوتا ہے, اٹس اے ویری پورٹنٹ, very highly explosive